اس نے کہا کہ یہ جتنا بل ہے نا یہ سارے کا سارا مسجد کے لیے معاف ہے، میں ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔ لو جی، انہوں نے اپنے وفات سے پہلے اس کو وقف کر دیا، کہا کہ اس کی جو آمدن ہے اس کو چیریٹی کے کاموں کے اوپر، حجاج کے اوپر، ہاں جی، جو یتیم ہے، بیوہ ہے، مساکین ہے۔ اس وقت تک یہ جو وقف تھا نا، اس وقف کی آمدن سے مکہ مکرمہ کے اندر ایک ٹاور خریدا جا چکا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ وقف مکہ مکرمہ کے اندر 11 ٹاورز کا مالک بن چکا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے اس سے پہلے پچھلے گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر آپ کو وقف کی ایک مثال دی تھی، ایک واقعہ سنایا تھا۔ آج میں نے آپ کو ایک اور واقعہ سنانا ہے تاکہ آپ کو اور تشجیع ملے، اور یقین جانیے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں نا وہ میرے اندر کم از کم، اور میرے احباب کے اندر بھی، اور آپ کے اندر بھی ایک تحریک پیدا کرتے ہیں، ایک سوچ، ایک فکر۔ یہ آیت جو ہے نا میرے لیے بڑی پسندیدہ آیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مومنون آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ میرے عزیزو، وقف کے حوالے سے ترکستان کا ایک شخص، آج سے 100 سال پرانی بات، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی 10 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، بہرحال ترکستان، آپ کو پتہ ہے کہ ترکستان کے لوگوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور روس نے ان کے اوپر جو ظلم کیا، جو تشدد کیا، جو قتل و غارت کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے اپنا دین، اپنا ایمان بچا کر ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جاتے ہیں، اور ان کے اندر ایک حاجی رحیم ترکستانی بھی تھا۔ یہ آج سے کوئی 100 سال، 110 سال، 120 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے کوئی کاروبار کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے ایک گھر خریدا، اور یہ گھر جو تھا عزیزو، یہ کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، 2 کمرے، صحن، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ حرم شریف کے قریب تھا۔ لو جی، انہوں نے اپنے وفات سے پہلے اس کو وقف کر دیا، کہا کہ اس کی جو آمدن ہے اس کو چیریٹی کے کاموں کے اوپر، حجاج کے اوپر، ہاں جی، جو یتیم ہے، بیوہ ہے، مساکین ہے، ہاں جی، مسافر ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی چلی گئی، وقت گزرتا چلا گیا، حتیٰ کہ آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے عزیزو وہ اوقاف جو ہے بڑھتا چلا گیا، اور اوقاف خریدا گیا، اور اس اوقاف کی آمدن جو ہے وہ سالانہ 3 لاکھ ریال تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، اس کے جو ناظر تھے انہوں نے اس کے اندر اور تبدیلی کی۔ یہ 1416 ہجری کی بات ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کم و بیش 30 سال پہلے اس کے اندر ایک اور بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اس وقت تک یہ جو وقف تھا نا، اس وقف کی آمدن سے مکہ مکرمہ کے اندر ایک ٹاور خریدا جا چکا تھا، اور پھر اس کا جو ناظر تھا، اس کی نیک نیتی، اس کی پلاننگ، اس کی جدوجہد، اس کی کوشش، اور پھر میرے عزیزو جس وقت اس ناظر نے اس کے اوپر محنت کی، اس وقف کو اور زیادہ آگے بڑھایا، تو 1433 ہجری کے اندر راوی بیان کرتا ہے کہ یہ وقف مکہ مکرمہ کے اندر 11 ٹاورز کا مالک بن چکا تھا، اور بلا شبہ ان کی جو انکم ہے وہ سالانہ لاکھوں نہیں بلکہ ملائی ریالوں کے اندر پہنچتی ہے۔ توسیع حرم کے بعد یہ جو اوقاف ہے یہ بالکل حرم کے عین سامنے آ چکا ہے، اور اس سے صحن حرم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ عزیزو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بلا شبہ جو وقف کرنے والا ہے اس کی نیت
اس کا اخلاص اور اس کی دعائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر کام کرتی ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک عظیم خاتون کی بات سناتا ہوں۔ پہلے میں اس کا ویلاگ بنا چکا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بھول چکے ہوں، لیکن میں اس کو نہیں بھولا۔ عزیزو، میں اس کو اختصار کرتا ہوں بالکل چند منٹ کے اندر۔ لیبیا کے اندر ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں مسجدیں بنواتا تھا وہاں پر لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کے پیسوں سے۔ کہتا ہے کہ ہم نے ایک گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہم نے بنائی، تو مسجد تعمیر مکمل ہو گئی، ابھی اس کا وائرنگ کا کام باقی تھا، بجلی کا کام باقی تھا۔ کہتا ہے کہ ہمسائے میں ایک خاتون آ گئی، بوڑھی خاتون۔ اس نے آ کے کہا یہ کس کے خرچے پہ بنا رہے ہو؟ میں نے کہا لوگوں کے تعاون سے۔ اس نے کہا میں بھی تعاون کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا خالہ کیوں نہیں، بسم اللہ۔ ناظرین کرام، وہ گئی، وہ جا کے جو پیسے لے کے آئی، اس کی جو مالیت تھی وہ زیادہ سے زیادہ 5 سعودی ریال کے برابر بنتی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے وہ پیسے دیکھے تو میرے دل میں خیال آیا۔ اس نے کہا بیٹے بات سنو، ایسا کرنا کہ یہ جو 5 ریال، اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ویسے وہ دینار تھا، لیبی دینار تھا۔ کہتی ہے کہ ایسا کرنا، اس کا ایک بلب خرید کے لے آنا اور اس کو مسجد کے سینٹر میں لگا دینا، مسجد کا جو چھت ہے نا اس کے وسط میں لگا دینا۔ اب جو اس بلب کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھے گا مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ ناظرین ذرا غور کریں، کیا سوچ، کیا فکر۔ اور دوسرا وہ کہتی ہے کہ جب بلب روشن ہوگا نا تو لوگ وہاں سے گزریں گے نماز پڑھ کے تو ان کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ یہ کہانی سنانے والا کہتا ہے کہ میں نے کہا یہ بڑا مبارک پیسہ ہے، میں نے اس کو خرچ نہیں کیا، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ کہتا ہے چند دن کے بعد میں نے وہ بجلی کا سامان لانا تھا، لو جی ہوا یوں، کہتا ہے کہ وہ جو 5 لیبی دینار تھے، وہ کہتا ہے غلطی سے اس بل کے اندر جو میں نے بل پے کیا 40,000 دینار کا تھا یا جتنا بھی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ 5 جو تھے نا وہ میں نے اس کے اندر غلطی سے دے دیے اس کو، دکاندار کو۔ کہتا ہے جیسے میں نے دکاندار کو پکڑائے نا وہ پیسے، تو مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا وہ تو غلطی سے پیسے واپس اس کے پاس چلے گئے۔ میں نے کہا ذرا پیسے واپس کرو، پیسے واپس کرو دکاندار کو۔ میں نے کہا، اس نے پیسے واپس مجھے پکڑائے، تو میں نے اپنی جیب سے وہ 5 دینار جو تھے وہ نکالے، اور وہ جو 5 دینار تھے نا وہ بوڑھی خالہ نے جو دیے ہوئے تھے اس کو میں نے نکال کے۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس کی ایک سٹوری ہے۔ اس نے کہا کیا سٹوری ہے، کیا اس کا واقعہ ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ایسے ایسے ایک خالہ آئی، اس نے یہ پیسے دیے تھے اور یہ پیسے بڑے مبارک ہیں، اور میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں ان کو خرچ نہیں کروں گا۔ عزیزو، آپ کو یہ تعجب ہوگا، جب اس نے یہ واقعہ سنا اس نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا، کہنے لگا ہم لاکھوں کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں سالانہ، اور یہ خاتون اس کا اخلاص۔ اس نے کہا بات سنو، اس نے کہا کہ یہ جتنا بل ہے نا یہ سارے کا سارا مسجد کے لیے معاف ہے، میں ایک پائی بھی نہیں لوں گا، اور آج کے بعد اس مسجد کے لیے جتنا بھی وائرنگ کا خرچہ ہوگا، الیکٹرک کا خرچہ ہوگا، بجلی کا خرچہ ہوگا، وہ سب کے سب ہمارے پاس آ کے فری لے جانا، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ عزیزو، اپنی نیت، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر دیکھیں کیسے خیر و برکات کے دروازے کیسے نہیں کھل سکتے ہیں۔ جب ہم دنیا والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں چھوٹا موٹا تو دنیا والے ہمیں مایوس نہیں کرتے، تو وہ تو رب العالمین ہے، اس کے ساتھ سودے کریں، انشاءاللہ آپ کے سودے کامیاب ہوں گے۔